تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ایک اور کہانی کے ساتھ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ کہانی کویت کی مشہور گلوکارہ الیزابتھ کی ہے، جو مختلف جگہوں پر جا کر گانا گایا کرتی تھی۔ لوگ اس کو اپنی شادیوں پر گلوکاری کے لیے بلاتے تھے۔ یہ عورت اپنے گروپ کے ساتھ دنیا بھر کی مہنگی شادیوں پر جا کر گلوکاری کیا کرتی تھی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ اس نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بتایا کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد اس نے گلوکاری چھوڑ دی اور اب دوبارہ کبھی گانا نہیں گائے گی۔ لوگ اس کا انٹرویو سن کر حیران تھے کہ اس کو اچانک ہو کیا گیا ہے، یہ گانا کیوں چھوڑ رہی ہے۔ اس عورت نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ ایک دن اس کو کسی خاتون کی کال آئی۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی پر گانا گانے کے لیے بلایا اور کہا کہ میری بیٹی تمہیں بہت پسند کرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ تم اس کی شادی پر آ کر گانا گاؤ۔ اگر تم نہیں آؤ گی تو میری بیٹی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ الیزابتھ شادی پر آنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اسے اس رات 10 بجے آنے کا وقت دیا گیا۔ وہ اپنے گروپ ممبر کے ساتھ اس عورت کے بتائے گئے ایڈریس پر رات 9 بجے پہنچ گئی۔ یہ ایک عالی شان اور مہنگی ترین شادی لگ رہی تھی۔ ہر طرف لائٹس لگی ہوئی تھی اور ایک طرف بہت تعداد میں کھانا پک رہا تھا۔ الیزابتھ اور اس کے گروپ ممبر کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ اس جگہ پہنچ کر ان لوگوں کو عجیب سا خوف محسوس ہونے لگ گیا تھا، لیکن آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہی عورت جس نے الیزابتھ کو گانا گانے کے لیے کال کی تھی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ الیزابتھ نے اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گئی، کیونکہ اس کا چہرہ عجیب زردی مائل تھا۔ اس عورت نے جیسے ہی الیزابتھ سے ہاتھ ملایا تو الیزابتھ پریشان ہو گئی، کیونکہ اس کا ہاتھ پتھر کی طرح سخت تھا۔ جب وہ عورت کمرے سے باہر گئی، اس کے گروپ کے ایک ساتھی نے کہا، مجھے اس عورت کو دیکھ کر عجیب سا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ پورا گروپ ہی خوف زدہ تھا، لیکن ان سب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں اتنا خوف کیوں محسوس ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کو ٹھیک 10 بجے باہر بلایا گیا۔ الیزابتھ اور اس کے گروپ کے ساتھیوں نے گانا گانا شروع کر دیا۔ الیزابتھ نے بتایا کہ یہ شادی بہت بڑی تھی، لیکن اس میں دولہا دلہن نے عجیب سا لباس پہن رکھا تھا، جیسے یہ کسی بہت پرانے دور کا لباس ہو۔ دولہا دلہن بس لوگوں کو دیکھ کر گھور رہے تھے اور آنکھیں بھی نہیں چپکا رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مجسمے کھڑے ہوں۔ گانا گانے کے دوران الیزابتھ کا سر چکرانے لگ گیا، تو اسے اسی عورت نے کہا، تم تھوڑی دیر آرام کر لو، اس عمارت کی دوسری منزل پر جا کر لیٹ جاؤ۔ الیزابتھ اس عمارت کی دوسری منزل پر چلی گئی۔ وہاں بے شمار کمرے تھے اور کمرہ خالی تھا۔ اس جگہ عجیب سی بدبو آ رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس جگہ کو صدیوں سے کھولا ہی نہ گیا ہو۔ الیزابتھ کو ایک کمرہ کھلا نظر آیا جس میں بیڈ موجود تھا، مگر اس پر بہت زیادہ مٹی جمی ہوئی تھی، جیسے یہاں کافی عرصے سے کوئی آیا ہی نہ ہو، اور کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ الیزابتھ کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ اسی بیڈ پر سو گئی۔ الیزابتھ نے بتایا کہ اس وقت مجھے ایک عجیب خواب آیا کہ ایک عورت جس نے عجیب سا لباس پہن رکھا ہے جو کہ اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اس کی ڈر کے مارے چیخ نکل گئی اور وہ اٹھ گئی جیسے وہ نیچے کی طرف بھاگی۔ اس کے دروازے کا لاک بند ہو گیا۔ کافی دیر اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی کہ اچانک ایک دم سے دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی الیزابتھ باہر نکلی، اس کو ایک بچہ بھاگتا ہوا نظر آیا جو اسی کا نام پکار رہا تھا۔ خوف کے مارے الیزابتھ کا سانس نہیں نکل رہا تھا۔ الیزابتھ کے مطابق اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ لی ہو۔ کوئی اسے اونچی آواز سے کہہ رہا تھا، گانا گاؤ، مجھے تمہاری آواز بہت پسند ہے۔
اور یہ بھی کہہ رہا تھا ڈرو مت، میں تمہارے دوست کا دوست ہوں اور بہت وفادار ہوں۔ الیزابتھ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگی اور ساتھیوں کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ اس کے گروپ کی ایک لڑکی رو رہی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے جیسے ہی اوپر والے فلور پر گئی تو اسے دیوار پر انسانی چہرے بنے ہوئے نظر آئے۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے منہ کے قریب سانس لے رہا ہے۔ اتنی دیر میں کمرے میں ایک آدمی داخل ہوا اور زور زور سے چیخ کر کہنے لگا تم لوگوں نے اب دوسرے فلور پر نہیں جانا۔ الیزابتھ اور اس کے گروپ کے لوگ سمجھ چکے تھے کہ یہ لوگ بری طرح پھنس گئے ہیں۔ یہ لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ انہیں دوبارہ باہر گانے کے لیے بلایا گیا۔ جیسے ہی انہوں نے گانا شروع کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا سارا منظر تبدیل ہو گیا۔ الیزابتھ نے بتایا کہ یہ لوگ عجیب طریقے سے تالیاں بجا رہے تھے اور ناچ گانا کر رہے تھے اور ان کی ٹانگیں ایسی تھی جیسے بکری کی ٹانگیں ہوں۔ الیزابتھ نے بتایا کہ اس شادی میں ایک شریک عورت ایسی تھی جو اونچی اونچی آواز میں گانا گا رہی تھی اور ساتھ اپنے بالوں کو کھینچ کھینچ کر زمین پر پھینک رہی تھی۔ اس سارے واقعے کو دیکھ کر یہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور خوف کے مارے ان کی آواز بند ہو گئی تھی۔ الیزابتھ نے بتایا کہ ایک طرف بہت زیادہ کھانا پک رہا تھا، اس میں صرف گوشت ہی گوشت تھا جو بڑے تھالوں میں رکھا ہوا تھا۔ گوشت کے علاوہ کوئی کھانا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس دوران یہ لوگ عجیب سی زبان میں کچھ پڑھنا شروع ہو گئے اور ان کی تعداد بھی بڑھنا شروع ہو گئی اور چہرے بھی تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ الیزابتھ نے بتایا کہ ایک دم یہ تمام لوگ ساکت ہو گئے اور اس دوران بجلی چلی گئی۔ الیزابتھ اور اس کے گروپ کے ساتھیوں نے بھاگنا شروع کر دیا اور کافی دور جانے کے بعد انہیں انسانی آبادی نظر آئی۔ الیزابتھ کے ایک گروپ ممبر کی کچھ دنوں بعد موت واقع ہو گئی۔ یہ عورت اتنا زیادہ ڈر گئی تھی کہ اس نے گلوکاری چھوڑ دی اور گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا تھا۔ تو ناظرین، کیا کبھی آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا پراسرار واقعہ ہوا ہے؟ تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ سپرد خدا۔